بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہم سب کا خالق اور رازق ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین صالحین پر۔ محترم سامعین، آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک ایسی روایت جو انتہائی جامع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے بھیجے تھے۔ تو ایک ایسی روایت جس میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آپ سے وہ تمام سوالات کے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں، چاہے وہ ایمان ہو، اسلام ہو، احسان ہو، ان تمام چیزوں میں انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس روایت کو پیش کرنے کا منشا یہ ہے تاکہ ہر مومن، چاہے وہ علم رکھتا ہو یا علم نہ رکھتا ہو، سادہ مومن جو ہے، جو عام زندگی گزارنے والے مسلمان ہیں، اس کو بھی اس کا علم ہو، اس لیے کہ اس میں دین کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند جاننے کی وجہ سے سوالات کرنے سے بعض مرتبہ تکلف محسوس کرتے تھے، کہیں آپ کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ تمام سوالات جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اور جو دین کا مکمل خلاصہ ہے وہ انہوں نے کیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن ذات یوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب اور شدید سواد الشعر، کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، ہمارے سامنے ایک انسان ظاہر ہوا، اچانک نمودار ہوا ایک آدمی جو انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، اس کا مطلب نوجوان تھا، خوبصورت، اور کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی ایک ایسا انسان جو بہت زیادہ سفید کپڑے پہن کر آیا ہو، اس کے بال کالے ہو، اور آگے الفاظ روایت میں آ رہے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ، ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، مسافر تھا، اور کپڑے انتہائی سفید، بال بھی کالے یعنی سوڑے ہوئے اچھے تھے، بکھرے ہوئے نہیں تھے، سفر کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا۔ ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں حتی جلس الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی آتا ہے اور سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے آپ سے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ تحیات میں جس طرح انسان بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی مبارک پر یا مسجد نبی میں جہاں تشریف فرما تھے وہاں آپ صحابہ کرام کے سامنے چہرہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بیٹھے تھے اتحیات کی حالت میں، جیسے اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے۔ تو وہ آنے والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بالکل اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو صحابہ کرام کی طرف ہے،
لیکن اس آدمی کی پشت جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف ہو گئی، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا، اب اس کی پشت صحابہ کرام کے سامنے ہو گئی، اور صحابہ کرام اس کو دیکھ رہے تھے، کہہ رہے یہ کون آدمی ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ سفر سے آیا ہے پھر بھی اتنا تر و تازہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتنا قریب بیٹھ گیا ہے، یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پہچانتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، اس کو سفر کے آداب معلوم نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور احترام ہے، آپ کا جو مقام ہے، تو مجلس کے آداب اس کو معلوم نہیں ہیں، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی جس طرح تحیات میں آدمی کرتا ہے اس طرح اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا، تو اس سے اور زیادہ یا تو بے تکلف ہے یہ آدمی، یا یہ آدمی جو ہے وہ آداب سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ اس نے ایسا کیا۔ اب ایسا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم قال، پھر اس نے یہ کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام ما الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ قال یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیا تو اس جواب کی وہ تائید بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو آنے والے شخص نے جو سوالات کیے، ان سوالات میں پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جماعت میں نکلتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں تو ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کا جو خیمہ ہے، اسلام کی جو تعمیر ہے، وہ 5 بنیادوں پر ہے، 5 پلرز پر ہے، اس کے 5 پلر ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ پہلی بات، پہلی بنیاد، اسلام کا پہلا پلرز۔ اس کے بعد اپنی زبان سے گواہی دینا اس کی۔ دوسری بات، یہ بات کہ نماز پڑھنا 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، صرف قائم کرنا کا مطلب یہ ہے خود نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو پڑھوانے کی کوشش کرے، اور اس کے علاوہ گھر والوں کے بعد محلے والے، رشتہ دار، اور اس کے بعد گاؤں والے اور شہر والے،
اس بات کی کوشش کرنا کہ نماز کا ماحول بنے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ہیں۔ تو خود کا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کی اقامت کرنا، خود نماز پڑھنا، خود پابندی سے رہنا، اپنے گھر والوں کو پابند کرنا، اپنے محلے والوں کو، رشتہ داروں کے اندر کوشش کرنا، جدوجہد کرنا نماز کے قائم کرنے کی، ایسا ماحول بنانا کہ جس سے نماز قائم ہونے لگے جماعت کے ساتھ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی تیسری جو بنیاد ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے نصاب کے بقدر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 60 تولہ 200 درہم چاندی یا 20 دینار سونا، جو ہمارے زمانے میں 600 گرام چاندی اور 8.5 تولہ 85 گرام 85 گرام سونا جو ہے وہ ہوتا ہے نصاب۔ اس کے علاوہ بکریوں کا بھی نصاب ہے، اونٹ کا بھی نصاب ہے، اگر کسی کے پاس کھیتی ہے تو کھیتی کا بھی نصاب ہے۔ وہ اپنے قریب کے، اپنے گاؤں کے جو علماء ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور چوتھی چیز، رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی استطاعت دی ہے اور جسم ساتھ دیتا ہے، صحت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادیں، یہ اسلام کی 5 بنیادیں سب مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے اور اس پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھے یہ، جو بعد میں چل کر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور اس طرح یہ 5 بنیادیں ہمیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 5 بنیادوں پر ہم کو ثابت رکھے، ہمیں مضبوط رکھے، اور موت تک ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین پر جمع ہوا رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔